بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت زید بن سنح کو ہدایت سے نوازنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت زید بن سنح نے اپنے دل میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی میں نے نبوت کی تمام نشانیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں پا لیا تھا، لیکن دو نشانیاں ایسی ہیں جس کو ابھی تک آزمایا نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ نبی کی بردباری اس کے جلد غصے میں آ جانے پر غالب ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کے ساتھ جتنا زیادہ نادانی کا معاملہ کیا جائے گا اس کی بردباری اتنی ہی بڑھتی جائے گی۔ چنانچہ ایک دن آپ حجرے سے باہر تشریف لائے، آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ کے پاس ایک آدمی اونٹنی پر سوار ہو کر آیا جو دیکھنے میں بدو معلوم ہوتا تھا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں قبیلے کی بستی میں میرے کچھ ساتھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو ان پر روزی دی جائے گی، لیکن اب وہاں قحط آ گیا ہے اور برسات بالکل نہیں ہو رہی ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ جیسے وہ لالچ میں آ کر اسلام میں داخل ہوئے، اسی طرح لالچ میں آ کر کہیں وہ اسلام سے نکل نہ جائے۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو ان کی مدد کرنے کے لیے کچھ بھیج دیں۔ آپ کے پہلو میں جو آدمی تھا، آپ نے ان کی طرف دیکھا، میرے خیال میں یہ ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، اور اسی آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس مال میں سے کچھ نہیں بچا۔ حضرت زید بن سنح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ کے قریب جا کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہے تو میں پیسہ آپ کو ابھی دیتا ہوں اور اس کے بدلے میں آپ فلاں قبیلے کے باغ کی اتنی کھجوریں مجھے فلاں وقت دے دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن کسی کے باغ کو طے نہ کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ نے مجھ سے سودا کر لیا۔ میں نے اپنی کمر سے ہمیانی کھولی اور ان کھجوروں کے بدلے میں آپ کو 80 مسکال سونا دے دیا۔ آپ نے وہ سارا سونا اس آدمی کو دے دیا اور اس سے فرمایا کہ لو، یہ اس کی مدد کے لیے لے جاؤ اور اس میں برابر بانٹ دینا۔ حضرت زید بن سنح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں طے شدہ مدت میں ابھی 2-3 دن باقی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور کچھ صحابی بھی تھے۔ جب آپ جنازے کی نماز پڑھا چکے اور ایک دیوار کے قریب بیٹھنے کے لیے تشریف لے گئے تو میں نے آگے بڑھ کر آپ کا گریبان پکڑ لیا، اور غصے والے چہرے سے میں نے آپ کی طرف دیکھا اور میں نے آپ سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرا حق کیوں نہیں ادا کرتے؟ اللہ کی قسم، تم عبد المطلب کی اولاد تو ٹالم ٹول کرنا ہی سیکھا ہے، اور اب ساتھ رہ کر بھی یہی نظر آ رہا ہے۔ اتنے میں میری نظر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر پڑی کہ غصے کے مارے ان کی دونوں آنکھیں گول آسمان کی طرف گھوم رہی تھی۔ انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہا، اے اللہ کے دشمن، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہہ رہا ہے جو میں سن رہا ہوں، اور ان کے ساتھ وہ سلوک کر رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر آپ کی مجلس کے آداب کا خیال نہ ہوتا تو میں ابھی اپنی تلوار سے تیری گردن جدا کر دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑے سکون اور اطمینان سے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، مجھے اور اسے
جلدی کسی اور چیز کی ضرورت تھی، مجھے تو تم اچھی طرح اور جلدی ادا کرنے کا کہتے اور اسے ذرا سلیقے سے مانگ رکھنے کا کہتے۔ اے عمر، انہیں لے جاؤ اور جتنا ان کا حق بنتا ہے وہ بھی ان کو دو، اور جو تم نے ان کو دھمکایا ہے اس کے بدلے میں 20 سا کھجور اور دو۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مجھے لے گئے اور جتنی میری کھجوریں تھی وہ بھی مجھے دی اور 20 سا کھجور زیادہ بھی دی۔ میں نے کہا یہ زیادہ کھجور کیوں دے رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے جو تم کو دھمکایا ہے اس کے بدلے میں تم کو اور کھجور بھی دوں۔ میں نے کہا اے عمر، کیا تم مجھ کو جانتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں۔ میں نے کہا میں زید بن ثنا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ یہودیوں کے بڑے عالم؟ میں نے کہا ہاں وہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اتنے بڑے عالم ہو کر تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا اور ان کو ایسی بات کیوں کہی؟ میں نے کہا اے عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی میں نے نبوت کی تمام نشانیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں پا لیا تھا، لیکن 2 نشانیاں ایسی تھی جس کو میں نے آپ میں ابھی تک آزمایا نہیں تھا۔ ایک یہ نبی کی بردباری اس کے جلد غصے میں آ جانے پر غالب ہوتی ہے، اور دوسری یہ کہ نبی کے ساتھ جتنا ناداری کا معاملہ کیا جائے گا اس کی بردباری اتنی ہی بڑھتی جائے گی۔ اور اب میں نے ان دونوں باتوں کو آزما لیا ہے۔ اے عمر، میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے پر دل سے راضی ہوں، اور اس بات پر گواہ بنتا ہوں کہ میرا آدھا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے وقف ہے، اور میں مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ساری امت کے بجائے کچھ امت کو ہو، کیونکہ تم ساری امت کو دینے کی گنجائش نہیں رکھتے ہو۔ میں نے کہا اچھا، کچھ امت کے لیے وقف ہے۔ وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور زید بن ثنا رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آ گئے، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ نے پہنچتے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور آپ کی تصدیق کی، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے غزوہ میں شریک رہے، اور غزوہ تبوک سے واپس آتے ہوئے نہیں بلکہ آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے وفات پائی۔ اللہ حضرت زید رضی اللہ عنہ پر رحمت نازل فرمائے۔ ایسی ویڈیو کے لیے شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب کریں۔